السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا سبق سن لیجئے۔ آج کے سبق کی سرخی ہے زنا سے بچیے، پارٹ نمبر 43۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے احیاء العلوم میں قصہ لکھا ہے کہ حضرت سلیمان ابن یسار تابعین میں سے ہیں، بڑے حسین و جمیل تھے، مدینہ منورہ میں رہتے تھے، فقہائے مدینہ میں ان کا شمار ہے۔ ایک مرتبہ حج کے موقع پر اپنے ایک ساتھی کے ساتھ مدینہ منورہ سے حج کے ارادے سے مکہ مکرمہ روانہ ہوئے۔ راستے میں مقام ابوا پر ٹھہرے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ کی قبر ہے۔ ان کا ساتھی کھانا خریدنے کے لیے بازار گیا۔ جہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے وہاں ایک پہاڑی تھی، اور اس پہاڑی کی چوٹی کے اوپر بدو کا مکان تھا۔ ایک بدوی عورت نے، جو بڑی حسین و جمیل تھی، ان کو دیکھا تو ان پر فریفتہ ہو گئی، اور جب اس نے دیکھا کہ ان کا ساتھی کہیں گیا ہوا ہے تو یہ اکیلے ہیں، تو پہاڑ سے نیچے اتر کر آ گئی، اور ان کے سامنے آ کر اس نے اپنا چہرہ کھول دیا۔ امام غزالی لکھتے ہیں کانہا قطعۃ قمر، گویا وہ بالکل چاند کے ٹکڑے کی طرح تھی، اور کچھ کہنے لگی۔ یہ تو اس کو دیکھ کر ہی گھبرا گئے تھے۔ وہ کچھ بولی تو یہ سمجھے کہ کھانا لینے آئی ہے۔ انہوں نے کھانا تلاش کر کے دینے کی کوشش کی۔ اس نے کہا مجھے کھانا نہیں چاہیے، مجھے تو آپ سے وہ چاہیے جو ایک عورت مرد سے چاہتی ہے۔ انہوں نے کہا تجھے شیطان نے میرے پاس بھیجا ہے۔ اس وقت اپنا سر اپنے گھٹنوں پر رکھ کر زور زور سے بے تحاشا رونے لگے۔ جب انہوں نے اس طرح زور زور سے رونا شروع کیا تو وہ عورت بھی گھبرا گئی کہ کہیں رسوائی نہ ہو جائے، لہذا وہ بھاگ گئے۔ اب یہ حج کرنے کے لیے جا رہے تھے۔ وہاں جب پہنچے، مکہ مکرمہ پہنچے، طواف سے فارغ ہوئے، اس کے بعد حجر اسود اور مقام ابراہیم کے بیچ میں چادر میں لپٹے ہوئے بیٹھے ہوئے تھے۔ چونکہ تھکے ہوئے تھے اسی لیے اسی حالت میں آنکھ لگ گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ حسین نوجوان تھے۔ سلیمان ابن یسار نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے کہا میں یوسف ہوں۔ پوچھا کون؟ یوسف صدیق؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ سلیمان ابن یسار چونکہ بہت بڑے فقہا میں ان کا شمار ہوتا ہے، انہوں نے کہا کہ آپ کا معاملہ زلیخا کے ساتھ تو بڑا عجیب و غریب ہے۔ اس کے جواب میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا کہ وہ ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے زیادہ عجیب ہے۔ یہ امام غزالی نے لکھا ہے۔ یوسف علیہ السلام نے جواب دیا کہ وہ مقام ابوا والی عورت کے ساتھ تمہارا معاملہ اس سے بھی زیادہ عجیب ہے۔ اس لیے اگر خدا نہ خواستہ آدمی کہیں پھنس جائے، مرد کسی کو بلا لے یا عورت کسی کو بلا لے اور تنہائی کا موقع مل جائے تو آدمی اللہ کی طرف متوجہ ہو جائے، رونا شروع کرے کہ اللہ میرے ایمان کی حفاظت کر۔ اس کے لیے ایک دعا آتی ہے حدیث میں، پڑھیے میرے ساتھ، اللہم واقیتاً کواقیت الولید۔ اے اللہ میری ایسی حفاظت کر جیسے چھوٹے بچوں کی حفاظت کی جاتی ہے۔ یہ دعا پڑھتے رہنے سے گناہوں سے آدمی بچ جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت کرے گا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اسے پڑھا کرتے تھے، اٹھتے بیٹھتے اس دعا کے پڑھنے کا اہتمام کرنا چاہیے تاکہ رذائل سے ہم بچ جائیں، گناہوں سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ زنا اور رذائل سے ہم سب کی پوری امت کی اللہ حفاظت فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔